چاہتے ہو تو پیپر سخت ہوں گے. ساڈے نوجوان بچے سارے تے نہیں پر زیادہ ایسے ہی نہیں جڑے محنت نہیں کرنا چاہتے تو رتبہ وڈا لینا چاہتے. تو ایسے ہوندا نہیں، یہ قانون نہیں. قانون یہ کہ وہ وڈا رتبہ دیندا ہے انہاں جڑے محنت کرن، جنہاں محنت دی عادت ہو. وہ ہے نا شعر کے فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. بابا توان کام کرنا پڑے گا، کڑے امتحان جو گزرنا پڑے گا. امام غزالی فرما دیں کہ جتنی بڑی اللہ نے آزمائش لئیے اتنا بڑا رتبہ دے گا. اگر آپ بڑا عہدہ چاہتے ہو تو آپ دی آزمائش بھی بڑی ہو گئی. اب منڈے چاہتے ہیں اسی سمیے تے اپنی حویلی تے اک ساڈی یورپ وچ کھلے نہیں تھی. اپنی حویلی تے مجھاں کو سمیے راتی صبح ساڈی اک یورپ وچ کھلے. تو بھائی صاحب ایسا ہوندا نہیں. آپ نو محنت درکار ہے. منزل دا تعین کرو، راستے دا انتخاب کرو اور محنت. پھر نتیجہ اللہ تے چھڑ دو، پھر دعا کرتے رہو کہ میرے مالکا میں محنت کر رہا ہوں. اللہ تہاڈی محنت ضائع نہیں فرمائے گا. دیکھو بھائی سمپل رول ہے. اگر آپ نے پی این لگنا ہے، پیون سمجھ دو اے سکول دا چپڑاسی درجہ چہارم دا ملازم لگنا ہے تو امتحان وہ دے مطابق ہوگا. لیکن اگر آپ ڈی سی بننا چاہتے ہو، ڈپٹی کمشنر بننا چاہتے ہو یا ڈی سی بننا چاہتے ہو یا اے سی بننا چاہتے ہو، اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر، تو بھائی پھر آپ کو امتحان بڑا دینا پڑے گا، ہے کہ نہ؟ اگر آپ ڈنگر ڈاکٹر بننا چاہتے ہو پیپر ہو رہے. اگر آپ ایم بی بی ایس بننا چاہتے ہو تو پیپر ہو رہے. آپ ویلڈر بننا چاہتے ہو تو طریقہ ہو رہے. آپ میکینیکل انجینئر بننا چاہتے ہو تو بھائی صاحب پیپر ہو رہے. سو آپ نو تعین کرن دا حق ہے کہ اسی فلاں بننا چاہنے ہیں، فلاں چیز بننا چاہنے ہیں، فلاں رتبے تے فلاں مقام تے فلاں منزل تے پہنچنا چاہنے ہیں، فلاں گول ہے ساڈا. آپ گول دا انتخاب کرو، ہدف دا انتخاب کرو، مگر اس تو بعد پھر اس ہدف نو حاصل کرنا سے مطلوبہ محنت کرو. بھائی صاحب آپ میرے نال ایگری کر رہے ہو کہ نہیں؟ ہاں جی، جتنے آپ ڈس ایگری کرنا چاہو کر سکتے. ٹھیک ہے جی. اب میں آپ کو یہ ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک شخصیت نے قرآن دی خوبصورت اور دنیا دی حسین شخصیت اور او شخصیت نے جنہ دے نام تے قرآن ایک سورت سورہ یوسف. سورہ یوسف اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف نو بڑا نوازیا ہے. مثلا انسان دا فیملی بیک گراؤنڈ، کسی اچھے باپ دی اولاد ہونا، چنگے پیو دا پتر ہونا، اعزاز ہے کہ بھئی فلاں وڈے پیو دا پتر ہے، وڈے ابے دا پتر ہونا ایک کمال ہے. لیکن یہ دا بھی امتحان ہے
کہ کام چنگے کری بندے اے نہ آکھن پیو تے چنگا سی پتہ نہیں یہ کدے تے گیا بھئی گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی سو ایتھے بھی آپ نو پرابلم ہے یا آپ ایڈا سوکھا نہیں لنگ جانا کہ میں وڈے ابے دا پتر ہاں بندے آپے نو وڈیاں مندیاں رہنا ہے لیکن تو اڈے تے پھر بھی انہاں ٹرولنگ کر لینی کہ بھئی ابا تے چنگا سی پتہ نہیں یہ کدے تے گیا سو یہ ایک شرف ہے اچھے باپ دی اچھے فیملی بیک گراؤنڈ دا ہونا اچھے باپ دی اولاد ہونا تو حضرت یوسف علیہ السلام آپ دی پیدائش جس خاندان میں ہوئی والد دا نام حضرت یعقوب اللہ دے نبی دادے دا نام حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ دے نبی پردادے دا نام حضرت ابراہیم اللہ دے نبی دوسرے دادے دا نام حضرت اسماعیل اللہ دے نبی تو اتنی ہسٹوریکل فیملی ٹری ہے حضرت یوسف علیہ السلام بہت بڑا فیملی ٹری ہے اور بہت بڑا فیملی بیک گراؤنڈ ہے حضرت یوسف علیہ السلام تو یہ اللہ پاک دی انہوں نے فضل سی کہ اللہ نے اتنے بڑے خاندان حضرت یوسف نو پیدا فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری نعمتیں دیتی کہ حسن جہانوں وکھرا دیتا سونے بڑے میرے نبی فرماندے کہ اللہ نے حسن نو دو حصیاں میں تقسیم کیتا ہے ادھا پوری کائنات وچ ونڈیا ہے تے ادھا کلیاں حضرت یوسف نو عطا فرمایا ہے اس تو زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے میرا موضوع نہیں ہے کہ حضرت یوسف کتنے سونے سانے دے کدی پھر گل کرنا آج صرف اتنا دسنا کہ حضور دی اس ایک حدیث تو آپ سماعت کر سکتے ہو آپ ذہن وچ بٹھا سکتے ہو کہ حضرت یوسف کتنے سونے ہیں کہ پوری کائنات دے آدھ وچ نے آسی پنجابی وچ آنے اب آدھ دی ساری کائنات باقی بھی سے چیزیں جو حصہ لیا ہے انہوں نے نصف ملیا ہے تو بھائی حسن دی تو حد ہے دو چیزیں ہو گئی ایک ٹبر چنگے وچ پیدا ہوئے دوجا اللہ سونا بڑھایا مولا علی فرما دیں کہ انسان دے چہرے دا خوبصورت ہونا اللہ دی عطاواں وچوں ایک عمدہ عطا ہے کہ انسان دا چہرہ جاذب نظر ہوئے پرکشش ہوئے خوبصورت ہوئے اٹریکٹیو ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اے نعمت عطا فرمائی سی اور وافر عطا فرمائی سی تو تیسری خوبی جو نعمت اللہ نے حضرت یوسف کو عطا فرمائی وہ ایسی کہ حسن تو بعد اللہ نے آپ نو علم عطا فرمایا اور جہانوں وکھرا وَقَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اللہ فرماتے ہیں کہ یوسف اللہ نے توان تعبیر الرؤیا ایک نالج ہے الگ شاخ علم دی خواباں دی تعبیر دا علم ہونا یعنی کوئی خواب کوڈ ہوتا ہے وہ کوڈ نو ڈی کوڈ کرنا جان دے سن حضرت یوسف علیہ السلام تو بہت نالج سی اللہ نے آپ نے خصوصی طور سے عطا فرمایا سی علم حضرت یوسف تو اے آپ دی پہلی خوبی کہ بورن فیملی بہت اچھی سی دوسری خوبصورت بہت سن تیسری علم بہت علم جانو وکھرا سی اور چوتھی خوبی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے نبوت عطا فرمائی توجہ ہے جی نبوت بہت بڑا عہدہ ہے یہ اللہ دی عطا تو سوا پیپراں نال ملدا ہی نہیں وہ بھی ہے کسبی نہیں ہے اللہ نے نبوت دی پھر اللہ نے نبوت دے نال بادشاہ عطا فرمایا ربی قد آتیتنی من الملک اللہ نے انہوں نے بادشاہی دیتی بھائی کسے نو فقیری دیندا ہے تے کسے نو امیری دیندا ہے حضرت یوسف نو اللہ نے فقیری بھی دیتی ہے امیری بھی دیتی نبوت بھی دیتی تے بادشاہت بھی عطا فرمائی پھر اللہ نے ایک اور خوبی عطا فرمائی کہ بیوی بڑی محبت کرنے والی دیتی بھائی مائی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام نال عشق کر دے سن تو بیوی عشق کر دی ہوئے تے کمال ہی بڑا ہے نا جی تو کمال سی پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت کو نوازیا
کہ حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے، پھر اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام نو بیٹی عطا فرمائی، یعنی بیٹے بھی دیتے، بیٹی بھی دیتی، محبت کرنے والی بیوی بھی دیتی، حسن بھی دیتا، نبوت بھی دیتی، علم بھی دیتا، چنگے خاندان پیدا کیتا، اور پھر ایک بہت انوکھا اعزاز اللہ نے بخشا حضرت یوسف کہ سارا مصر حضرت یوسف دا خریدیا ہویا غلام سی۔ اینج نہیں ہوندا کسی کول ایک غلام، کسی کول دو، کسی کول چار۔ آپ دی بادشاہی دے اندر جتنے لوگ سن وہ آپ دے زر خرید سن۔ کیسے؟ گندم صرف یوسف علیہ السلام کو، دوجیاں سارے کو ختم ہو گئے، انہوں نے پہنا پیسے دے کے لئی، پھر مال دے کے لئی مویشی، پھر اپنی اولاد بیچی، تو پھر انہوں نے کہا جی ہن سانو بھی بیچ رکھ لو قیمت لا کے تے سانو گندم دیو۔ تے حضرت یوسف علیہ السلام نے سارا مصر دے انساناں خریدیا، تے مالکاں اس واسطے کیتا کہ یوسف اس بازار وچ تو بکیا سا، میں مصر وچ بندہ نہیں رہن دینا جڑا تیرے اگے وکے نہ۔ بھائیا گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ تو پھر یہ اعزاز سا، یہ مالکان دے عطا کردہ اعزاز سن، اور یہ دے کے پھر اللہ خود کی فرمائے، اللہ فرمائے یوسف یتم نعمتہ علیہ، تیرے اتے میں نعمتاں دی حد کر دیتا، حد ہو گئی نعمتاں دی بھائی صاحب، لیکن اتھے سٹاپ کرا اتھے رکاں گے، یہ اسی گنیاں نے نعمتاں۔ ہن سوال ہے اتھے آپ ہی آ گئے یا انہوں نے بھی کچھ امتحان دینے پہ گئے؟ اے چیز سی جیڑی جناب دی گوش گزار کرنی سی، ایڈے وڈے رتبے تے آئے نے، تو کیا انڈیا میں سیدھے ہی آ گئے نہیں یا کچھ پیپر دے کے آئے نے؟ حالانکہ اللہ دے نبی سن اور سنے سن۔ آج کل دی نوجوان نسل آندی سن ڈائریکٹ ملے، فل ایش آن ڈیڈ کیش، ابے دی کمائی تے اسی مزے کریے، ساڈے کول گاڑی چنگی ہوئے، ساڈے کول فون چنگا ہوئے، ساڈی کریڈٹ کارڈ چوں پیسے نہیں مکنے چاہیے، اور سانو کمانے نہ پو۔ یہ کمان والا کام کوئی اور کرے، اسی صرف ٹک ٹاک بنائیے، نیٹ تے چاڑیے کہ بھائی منڈا بڑا کمال دے۔ تو بھائی صاحب آپ نے ثابت کیتا ہے کہ آپ ایک اچھے باپ دے نلائق بیٹے ہو، آپ نے ثابت کیتا ہے کہ آپ کبے ہو شاہین نہیں، کیونکہ شاہین شکار کر کے کھاندا ہے تے کبا اڈیکدا رہندا ہے، وہ شاہین چھڈے تے ودیا میں کھا لا۔ باجی تسی شاہین دا پسخوردہ کھا رہے ہو، تسی کبے ثابت ہوئے ہو شاہین نہیں، تے مرد وہی ہوندا ہے جڑا شاہین صفت ہو، ہاں جی، جڑا اپنے ابے دی کمائی تے عیش نہ کرے بلکہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نئے زمانے نئی صبح و شام پیدا۔ محنت نہیں کرتے منڈے بھائی، دیکھو بڑے خواب دیکھنا ممنوع نہیں ہے، خواب دیکھنا ممنوع نہیں، میرے بچوں خواب دیکھو، من تے وہ بندہ پسند ہے جڑا خواب تکے، وہ بھی کوئی بندہ ہے جڑا خواب ہی کوئی نہیں، وہ کیڑا نوجوان ہے جنہیں خواب ہی نہیں تکے، وہ اب نارمل ہوئے گا۔ جوانی تے ہوندی خواباں لی، لیکن بھائیا جڑا خواب تکیے ہی پھر انہوں حاصل کرنا آستے سر توڑ کوشش کرنا یار، پھر چپ کر کے بہی گئے تو خواباں دی دنیا جرین والا خیال چودھری ہے، پریکٹیکل مین نہیں۔ اب حضرت یوسف نے خواب تکیا، اور خواب تکیا اور اپنے بابا جان نال شیئر کی، ابا جی میں خواب تکیا ہے 11 ستارے مینوں سجدہ کر رہے ہیں، برا بھی 11 ہی سن، مینوں 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ عزیزان من اللہ قرآن فرماتے ہیں اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ آپ بھائی بیان چھوڑ دیں، آپ بیٹھے رہے، اگر اٹھیا نہ کرو، بڑی مہربانی، کوئی بندہ اٹھے نہ، بڑی مہربانی۔
اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، بابا میں 11 ستارے اور چاند تے سورج نو اپنے وال جھکدیاں ویکھیا۔ اے خواب ہے، اے خواب ہے۔ بابا جان نے خواب سنیا ہے تے فرماندے نے بیٹا لا تقصص رؤیاک علی اخوتی، جناب یعقوب فرماندے نے یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتی، بیٹا یوسف ایک خواب اپنے براون نہ سنا، فیقیدو لکا قیدا، نہ تیرے بارے کوئی خفیہ تدبیر کرنے، کوئی مکر کرنگے تیرے نہ دسی پایا۔ یہ مطلب یہ ہویا بس ساریاں گلاں ساریاں بندیاں نو نہیں دسی دی۔ ہن اے میں نہ منڈیاں اپنیاں نو کیویں سمجھاواں جڑے تھوڑی جی گل بھی ہوے تے نیٹ تے چاڑن تو نہیں رہندے، انہاں اور کی لکانا ہے جو پیزا کھان بان تے او نہیں چاڑنوں باز آؤندے، نہیں سمجھ آئی گل۔ بیچاریاں کول پتہ نہیں سر بھی بہت کام ہے، میں سمجھ نہیں آتی انہوں کی سبق پڑھاواں بھی یار کچھ چھپا کے بھی رکھیا کرو، انہاں کی چھپانا؟ جیڑا 200 دا برگر اگے رکھ لین تو بھی سارے جان نو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آئی ایم مطلب نو آئی ایم برگر دے اتے بیٹھے پہ اللہ بھائی صاحب یہ لوگ کیا چھپان گے کیسی جی اس ٹائم پیزے دے اتے تشریف فرما تو بھائی تسی کی کر رہے ہو مطلب تسی کی کر رہے ہو تسی کی چاہتے ہو تسی دنیا کی دکھانا کی چاہتے ہو تو تواڈے اندر ہے کی جڑا دنیا دس رہے ہو کہ میں ایڈا وڈا بندہ ہاں جنوں اج پیزا لگ گیا نہیں آپ میں دسو جڑا بندہ پیزے دی فوٹو شیئر کرتا ہے فیس بک تے چڑھاندا ہے وہ کی انگریزی وچ کی کہندے یار اس نو اپلوڈ کردا ہے پیزے دی فوٹو کھان لگیا اپلوڈ کرتا ہے اچھا وہ دنیا نے کی دسنا چاہتا ہے کہ میں پیزے تے اب پڑ گیا یا یہ دسنا چاہتا ہے میں پیزے جوگا ہو گیا نہیں مطلب میں بھی فرینکلی پوچھ رہا تسی میں دسو اس تو علاوہ بھی یہ مطلب ہوتا ہے اگر ہوتا ہے تو دس دو تاکہ وہ وچ گل آ جائے مطلب میں یہی لگتا ہے یا وہ دسنا چاہتا ہے کہ میں پیزے تے اب پڑ گیا یا وہ دسنا چاہتا ہے کہ میں پیزے جوگا ہو گیا تو یا وہ آتا ہے میں نے شاباش دو آج میں بھی پیزا کھاتا پتہ نہیں وہ کی چاہتا ہے لیکن بھائی صاحب سیانے کہتے ہیں بھئی عورت کھانا تے پیسہ یہ ڈکیا چنگا پایا نہیں سمجھ آئی آپ عورت پیسہ تے کھانا یہ ڈکیا چنگا ہوں ہے یہ شو نہیں کری رہا لیکن بھئی کی کریے ساڑھے مڈیاں عادت ہے ان پہ شو کر دے بابا جی سید وارث شاہ فرماتے ہیں وارث شاہ لکائیے خلق گڑوں بامے اپنا ہی گڑ کھائیے گڑ بامے اپنا ہوئے بندیاں نہیں دسی دا ساڑھے حال پرانا پہ ہے وہ کہ راضی ہونا لے تھوڑے ہوئے جڑے راضی ہونا لے انہوں نے شیئر کلیاں کر لی ہے کہ بھائی ساڑھے حال گڑ ہے لیکن زیادہ لوگ راضی ہونا لے نہیں ہوتے زیادہ لوگ تے اس گل کو سوچی پہ جاندے ہیں بھائی نال پھر اجے کیوں ساڑھے حال تے کوئی تو لوگاں تسی ضرور پریشانی سے مبتلا کرنا مطلب ساڑھی نوجوان نسل کے بھائی صاحب ہر چیز شیئر کرنا چاہتے اللہ دے نبی فرمایا لا تو انہوں پوریاں کرنا آستے پھر محنت کرو میرے بچے اللہ اکبر کبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بابا جان دسیا میں خواب تک ہے حضرت یوسف علیہ السلام دی جو زندگی ہے وہ دا آغاز جو ہے کہ بچپنے ویچی والدہ فوت ہو گئی تو اسی اگے نعمتہ سنیاں نا ان دوجہ پاسا بھی فرقے دا پلٹ بچپنے وچ والدہ فوت ہو گئی جدو تھوڑے جے بڑے ہوئے تو بھرا حسد مبتلا ہو گئے انہاں باپ تو جدا کر دیتا اور کھوہ وچ سٹیا براما نے حضرت یوسف علیہ السلام نے کھوہ وچ سٹ دیتا انی اخاف ان یاکلہ الذئب میں ڈر ہوندا ہے اوتھے انہوں بگیاڑ نہ کھا جائے میرے یوسف پتر پیارے تو پھر ہوندے نا بھائی تو فرمایا انہوں بگیاڑ نہ کھا جائے انہوں نے فرمایا بابا جی اسی 10 برا کھلوتے ہو گئے
تو بگیاڑ کی ضرورت ہے نیڑے آ جائے تو گل ہے ٹھیک ہے برا جن کی کنڈ نال کھلوتے ہون موڈے نال کھلوتے ہون ان کی کوئی کنڈ نہیں لا سکتا نہ کوئی بگیاڑ ان کے نیڑے آ سکتا ہے یہ حقیقت ہے جن کی کنڈ پیچھے برا ہون ان کوئی دنیا دا بندہ کنڈ نہیں لا سکتا تو جی برا رل جان دشمنوں نال تو پھر بھاجی آپ ہی کنڈ لگ جاتی وہ سرکار نو خوہ جدو سٹن دا ارادہ کیتا ہونا تے قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف مڑھائے تے برا ہی نہیں قتل کرن لگے تے ایک برا کیا یار قتل نہ کرو مڑ بھی برا ہے مطلب تسی چاہندے ہو نا کہ جدا ہو جائے نال خوہ دے سٹو لیکن ہتھاں نال قتل نہ کر سکے چاہ کے انہاں خوہ سٹو انہاں جدو خوہ سٹیا تے پھر وہ بچان والا تے مالک آپ اللہ فرمایا جبریل جا اینا سوڑ دیتا ہے خود دیتا ہے جان تو پہلے تھلے تخت بچھا میرے یوسف مالک بچانا رہا حضرت یوسف بہ گئے مالک ابن زہر آیا انہیں اگاں لگنا سی سباب بینج پھر مالک بنا دینے انہوں نے وچ ڈول لٹکایا کہ سانو پانی چاہیے اللہ فرمایا یوسف وچ بہ جاؤ جدو انہاں ڈول کھچیا تو وچ حضرت یوسف بیٹھے تو بے سخت زبان اتنی نکلا یا بشرا ہاذا غلام حیرت دی انتہا ہوگی ایڈا سونا بچہ انہاں پکڑ لیا حضرت یوسف نے تے اتو پھر بھرا آ گئے انہاں کہا یار یہ ساڈا نوکر ہے بھراواں آکھیا ساڈا نوکر ہے سیری غلام تو اگر تو اس نو لے جانا چاہنا ہے تو لے جا پر قیمت دے انہاں آکھیا بھی ساڈے کول تے پیسے کوئی نہیں چاند کھوٹے سکھے ہیں انہاں آکھیا کھوٹے ہی دے دے پر لے دور جائیں وَشَرُوهُ بِسَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودًا مڑ براما بیچیا اب بھولنا نا والدہ فوت ہو گئیاں باپ تو جدا ہوئے خوہ سٹے گئے مڑ بیچے گئے مڑ راستے میں قافلے والیاں دا ظلم بھی سہنا پیا چہرے مبارک تے تھپڑ بھی لگے تے پھر سرکار مصر دے بازار آئے اور مصر دے بازار قیمت لگی کہ اے برائے فروختے فارسیلے آ جاؤ لوگاں دا جرمٹ کٹھا ہویا تے پھر بولیاں لگیاں پایا اے پھر بڑا تکلیف دے مرحلہ ہے یاراں برات باپ جیوں دے ہون تے بندے دی بازار اچ بولی لگے تے مرحلہ تکلیف دے ہے آپ نے صرف بادشاہی ویکھیے نہ ویکھیا لنگ کے کتھوں گیا پھر وچ او بھی سن جنہ کول سونا چاندی سی تے وچ او بھی سن جنہ کول صرف اکو اٹی سی پھر آپ بیچے گئے پھر آپ خریدے گئے اور مصر دے چیف آف آرمی سٹاف نے آپ کو خریدیا اور گھر لے جا کے کھانا کھلان دی ڈیوٹی دی کہ آپ کھانا کھلایا کریں اور حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈیوٹی تے معمور کیتے گئے اور عزیز مصر آپ دے حسن انتظام اور حسن سلوک تو متاثر ہوندہ گیا وہ جڑا چیف آف آرمی سٹاف سی اور حضرت یوسف علیہ السلام دے قرب اندے نال بڑھدا گیا اور وہ حضرت یوسف نو اپنے گھر دے اندر مزید لاڈ پیار دیندہ گیا لیکن اجے امتحان مکے نہ ہے اجے پیپر ختم نہیں ہویا ایک دن حضرت یوسف گھر کر لے سن تے مائی صاحبہ نے انہوں نے اپنے کمرے چ بلایا 7 دروازے بند کر اور 7 دروازے بند کر کے حضرت یوسف نو اپنے ول دعوت دیتی عزیزہ نے من اللہ کا قرآن فرما دے حضرت یوسف علیہ السلام گھر دے اندر کر لے وراودت التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي
أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا انہو ربی احسن مثوائی، زلیخا میں تیرے ال غلط نظر کی میں ویکھاں، تیرے شوہر نے مینوں اتنی محبت نال پالیا ہے تو میں وہ دی نیکی دا بدلہ یہ برائی کر کے دیا. معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوائی انہو لا یفلح الظالمون. جڑا ایسا کرتا ہے کہ نیکی دا بدلہ برائی نال دیندا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں کدی رعایت نہیں دیتا. وہ فلاں نہیں پا سکتے، میں ایسا نہیں کرتا. تو حضرت یوسف علیہ السلام اس جگہ تو دوڑ گئے، تفصیل کدی پھر کرا گا. آپ اس جگہ تو دوڑے، جدو آپ دوڑے حضرت یوسف علیہ السلام تو مائی زلیخا بھی پیچھے دوڑیاں تو 7ویں دروازے تے عزیز مصر نے ویکھ لیا کہ حضرت مائی زلیخا نے حضرت یوسف تے تہمت لگا کہ اے تواڈے گھر والےاں نال برا ارادہ رکھدا ہے. یہ بھی بڑا امتحان ہوندا ہے. جھوٹی تہمت کا سامنا کیتا اور پھر اس تو بڑا امتحان آیا، پھر آپ جیل جانا پیا. جھوٹے الزام جیل جانا. جیل چلے گئے. جب جیل چلے گئے تو ایک دن ایک قیدی رہا ہونے لگا تو فرما دینے کہ بادشاہ نو دسی ایک قیدی جیل وچ اور وہ بے قصور. اللہ پاک ناراض ہو. یوسف تو اس بادشاہ نو یاد کرانا چاہنا ہے کہ تو بے گناہ ہے. میں نہیں جانتا تو بے گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قیدی تو ذہن چوئے گل بلا دی. وہ جڑا قیدی سی نا جان والا رہائی، وہ دے ذہن تو اللہ نے وہ گل بلا دی تھی، انہوں بادشاہ نو دسنا ہی بھول گیا. تو پھر اللہ پاک انی دیر یوسف علیہ السلام نو جیل وچ رکھیا جتنی دیر اللہ آپ چاہندے سے. پھر جیل چ نکلے. جیل چ نکلے اور پھر آپ نو مصر دی وزارت ملی اور وزارت تو بعد بادشاہ تھی. تو بھائی صاحب آپ ذرا اس نقشے نو لے آؤ نا ذہن کہ والدہ دے فوت ہون تو لے کے مصر دی بادشاہ تک کتنے مراحل تو گزرے حضرت یوسف علیہ السلام. اے وہ مقام ہے جس میں اللہ فرمانے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. بھائی صاحب اگر کامیابی چاہتے ہو تو اے یکدم نہیں ملنی. مالک چاہتے یکدم بھی دے سکتے ہیں، میں یہ بھی انکار نہیں کر سکتا. وہ مالک چاہے تو یکدم بھی دے سکتا ہے، لیکن پروسیس یہ ہے کہ آپ نو امتحان گاہ چ گزرنا پڑتا. زندگی اتنی آسان نہیں ہے جتنی آپ سمجھتے ہو. اگر آپ سوکھی گزارنا چاہتے ہو تو خواہشاں نہ کرو. دال روٹی منگتے رہو تو کوئی لوڑ نہیں بالا بچن. اگر صرف دال روٹی چاہیے نا تو بالکل تھوڑا جہا حوصلے نال ٹرتے رہو. اس وعدہ کیتا ہے اس بیٹھے نو بھی دیندے آنا. آپ چوک چ بہ جاؤ، دنیا دا کوئی کام نہ کرو، بھوکھیاں مڑ بھی نہیں تسی رہنا، روٹی مل جانی. لیکن پاجی جی تسی خواہشاں وڈیاں کیتیاں نے تو پھر تھوڑا ہل جل کرنی پے گی تانوں. پھر آ جڑا تہاڈا دل ہے نا میں سوکھا سوکھا پرا ہو جائیے، اینج نہیں ہونا. خواب دیکھو مگر امتحانات واسطے میری جان دیاں ٹکڑیاں ہو تیار ہو. یہ ہوں تہاڈی مرضی ہے کہ تسی کتنا بڑا خواب تکنا ہے. فقیرو درویشو ہن آخر تے سبق کی میرے نزدیک میں زندگی نو کس رنگ چ وینا، میں کی کرنا چاہنا. مطلب اگر میں تہاڈی جگہ تے ہواں تو میں محنت کراں گا اور نتیجہ اللہ تے چھوڑاں گا. میں دنیا دا کوئی ٹارگٹ نہیں بناواں. میں یہ آکھاں گا مالکا میں محنت کرنا، جو بنانا چاہنا ہے بنا. مالکا میں سخ چاہیے تھوڑے پیسے تھوڑے دینا رہو، زیادہ تو زیادہ دیتا. مالکا میں سکون چاہیے وہ جویں تو دے سکنا میں انج دے، میں سکون دے. وہ زیادہ پیسے زیادہ دے، تھوڑے دے. پیسے کمان واسطے چلنا، دولت کمان واسطے ٹرنا برا نہیں ہے. آپ دولت کمانے واسطے محنت کر سکتے ہو. پیسہ کمانا چاہتے ہو کما لو، امیر ہونا چاہتے ہو جاؤ. کوئی پرابلم تواڈے پیسہ کمان تے اللہ دے دین نو نہیں ہے. اس بندے نے بٹھاؤ اتنے